زہری کہتا ہے کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تھا۔ ان کے اصحاب میں سے ایک وہاں آیا۔ امام نے اس سے حال احوال پوچھا تو اس نے کہا، مولا آج 400 دینار میری گردن پر قرض ہے۔ گھر میں کھانے والے بہت ہیں لیکن گھر میں لے جانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امام رونے لگے۔ میں نے امام سے کہا، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، رونا مصیبت اور آلام کے لیے تو ہے۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ امام نے فرمایا، مومن کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کیا کہ اپنے مومن بھائی کو اس طرح مصیبت میں دیکھے اور اس کی مدد نہ کر سکے، اس کو فقیر دیکھے اور اس کا علاج نہ کر سکے۔ زہری کہتا ہے کہ مجلس ختم ہوئی۔ ایک مخالف نے تانا دیتے ہوئے کہا، تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو کبھی یہ دعا کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی فرمانروائی ہمارے پاس ہے اور اللہ ان کی ہر حاجت کو پوری کرتا ہے، لیکن دوسری جگہ اپنے خاص افراد کی مشکلات کو دور کرنے سے بھی رہ جاتے ہیں۔ اور جب یہ خبر اس فقیر شخص تک پہنچی تو وہ امام کے پاس آیا اور کہا، یا بن رسول اللہ، سنا ہے فلاں شخص اس طرح کہہ رہا تھا اور یہ تانا مجھے اپنے فقر سے زیادہ سخت اور گراں ہے۔ امام نے اس سے کہا، اے فلاں شخص، اس کا نام لیا، اللہ نے تیری مشکل کو دور کرنے کی اجازت دی ہے اور فرمایا ہماری افطاری اور سحری کا کھانا لے آؤ۔ 2 روٹی لائیں۔ امام نے فرمایا، ان دونوں کو لے لو، میرے پاس ان 2 کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ ان دونوں کے ذریعے سے تمہاری مشکل حل کرے گا۔ وہ یہ لے کر بازار کی طرف گیا۔ شیطان اس کے دل میں وسوسہ کر رہا تھا اور اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے کیا ہوگا اور تیری مشکل کیسے حل ہوگی، یہاں تک کہ وہ ایک مچھلی بیچنے والے کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس ایک خشک مچھلی بچی تھی۔ اس سے کہا، یہ خشک مچھلی تجھ سے کوئی نہیں لے گا، مجھ سے خشک روٹی لے لو اور مچھلی مجھے دو۔ وہ راضی ہوا۔ پھر نمک والے کے پاس پہنچا۔ اس سے کوئی نمک نہیں لے رہا تھا۔ اس سے کہا، یہ روٹی لے لو اور نمک مجھے دو۔ اس سے نمک لے کر گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے نکلا کہ نمک کے ذریعے مچھلی کی صفائی کروں گا۔ گھر پہنچ کر مچھلی کا پیٹ پھاڑا تو دیکھا اس میں 2 قیمتی موتیاں ہیں۔ اسے دیکھ کر اللہ کی مدح اور اللہ کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہوا۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھا مچھلی فروش اور نمک فروش باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں نے کہا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اس کو کھا نہیں سکتے، شاید تم فقر و فاقہ کی وجہ سے انہیں کھاتا ہے، لہٰذا تمہیں واپس کرنے آئے ہیں، اور جو تمہیں دیا ہے وہ تمہیں ہماری طرف سے حلال ہے۔ اتنے میں امام کی طرف سے کوئی آیا اور 2 روٹیوں کو یہ کہہ کر واپس کرنے کا کہا کہ اللہ نے تمہاری مشکل آسان کر دی ہے، ہمارا کھانا ہمیں واپس کر دو، اس کو ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ اس شخص نے 2 موتیوں کو بازار میں اچھی قیمت کے مقابلے میں فروخت کیا، اپنا قرضہ ادا کیا اور اس کی زندگی کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ کے مخالفین میں سے ایک نے کہا، اتنا بڑا فرق کیسے؟ علی ابن الحسن علیہ السلام کے جو خود اپنے فقر کو دور نہیں کر سکتے، وہ کیسے دوسرے کو اتنی بڑی ثروت کا مالک بنا سکتا ہے؟ جو اپنی مشکل دور نہیں کر سکتا، وہ کیسے دوسرے کی مشکل حل کر سکتا ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا، قریش نے بھی ایسا ہی اعتراض پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کیا اور کہا، کیسے ممکن ہے؟ جو شخص مکہ سے مدینہ تک 12 دنوں میں طے کرتا ہے، وہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس تک ہو کر آئے۔ پھر امام نے فرمایا، یہ لوگ اللہ اور اللہ کے بندوں کے کاموں سے غافل ہیں۔ بلند مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک اللہ کے سامنے تسلیم نہ ہو، اللہ کے فیصلے کے آگے اظہار نظر نہ کرے، اللہ کی رضا پر راضی نہ ہو۔ اللہ کے دوست مشکلات اور مصائب کے وقت صبر کرتے ہیں جبکہ دوسرے ان چیزوں پر صبر نہیں کرتے۔ صبر کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی چاہتوں کو پورا کرتا ہے، جبکہ وہ وہی چاہتے ہیں کہ جس کو اللہ ان کے لیے چاہتا ہے۔ ابو خالد کابلی ایک دور میں امام زین العابدین علیہ السلام کے خادم تھے۔ اس نے ایک عرصے کے بعد اپنے گھر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ امام کے پاس آیا اور اپنے والدین سے محبت کی وجہ سے رونے لگا۔ امام نے فرمایا، اے ابو خالد، کل شام کا رہنے والا ایک شخص آئے گا اور وہ بہت مقام و منزلت اور مال کا مالک ہے۔ اہل زمین سے کسی سے اس کی بیٹی کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، وہ طبیب کی تلاش میں ہے تاکہ اس کی بیٹی کا علاج کر سکے۔ جب وہ آئے تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں اسے 10,000 درہم کے بدلے علاج کر دیتا ہوں، اور تم جن کے پیچھے ہو ان سے اس علاج کی امید نہ رکھو۔ اگلے دن وہ اہل شام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور پوچھنے لگے، کوئی طبیب ہے کہ جو اس کا علاج کرے؟ ابو خالد آگے گیا اور کہا، اگر 10,000 درہم مجھے دیے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں کہ دوبارہ اس درد میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس نے 10,000 درہم دینے کا وعدہ کیا۔ ابو خالد امام کے پاس آیا اور اس چیز کی خبر دی۔ امام نے فرمایا،
मुझे मालूम है कि ये लोग तुम्हें धोखा देंगे और तुम्हारे हक को अदा नहीं करेगा। इमाम ने फरमाया, जाओ और उस बच्ची के कान में कहो, ए खबीस, अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम तुमसे कह रहा है कि उसके बदन से निकलो और फिर उसके बदन में वापस मत आओ। अबू खालिद ने ऐसा ही किया। वो उसके बदन से दूर हुआ और वो बच्ची ज़मीन पर बेहोश होकर गिरी और फिर वो होश में आई। अबू खालिद ने रकम का मुतालबा किया लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया। फिर वो गमगीन हालत में वापस लौटा। इमाम ने फरमाया, क्यों परेशान हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि ये लोग तुम्हें धोखा देंगे? उन लोगों को छोड़ दो, वो फिर तुम्हारी तरफ पलट कर आएंगे। लेकिन इस दफ़ा कहो, मैं इसका इलाज नहीं करता मगर ये कि वो रकम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहले रखे। वो लोग वापस आए तो अबू खालिद ने कहा, मैं इसका इलाज नहीं करूँगा यहाँ तक कि वो रकम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम के पास रखे, क्योंकि वो मेरे नज़दीक भी और तुम लोगों के नज़दीक भी काबिल एतमाद शख्सियत हैं। उन लोगों ने इस शर्त पर अमल किया। अबू खालिद ने उस लड़की के बाएं कान में जाकर कहा, ए खबीस, अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि उसके बदन से बाहर निकलो, उसके साथ नेकी से पेश आओ और अगर दोबारा वापस आया तो तुझे ऐसी आग में जला देंगे जो सुलगाई हुई आग होगी, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। वो जिन उसके बदन से निकल गया। इब्न शहाब ज़हरी कहते हैं, मैं उस दिन अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था जब अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उन्हें मदीने से शाम ले जाने का हुक्म दिया। उनके जिस्म पर बहुत ज़्यादा लोहे या जंजीरों का बोझ था और उन पर मुहाफिज मुकर्रर किए गए थे जिनकी तादाद ज़्यादा थी। मैंने उन मुहाफिजों से इजाज़त मांगी कि उनको यानी अली बिन हुसैन को सलाम और रुखसत कह सकूं, तो उन्होंने इजाज़त दी। मैं उनके पास दाखिल हुआ तो वो एक तंबू में थे। उनके पैर में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ थीं। मैं रोने लगा और कहा, काश मैं तुम्हारी जगह होता और तुम सलामत होते। तो उन्होंने फरमाया, ए ज़ुहरी, क्या तुम समझते हो कि ये लोहे की जंजीरें और ये हालत मुझे तकलीफ़ दे रही है? अगर मैं चाहता तो ये सब कुछ ना होता। यकीन जानो, अगरचे तुम और तुम जैसे लोग इसे बहुत समझते हो, लेकिन ये चीज़ें मुझे अल्लाह के अजाब की याद दिलाती हैं। फिर उन्होंने अपने हाथों को हथकड़ियों से और पाँव को बेड़ियों से निकाल लिया और फरमाया, ए ज़ुहरी, तुम इन मुहाफिजों के साथ मदीना से 2 मंजिल से ज़्यादा का फासला तय न करना। ज़ुहरी कहते हैं, इसके बाद सिर्फ 4 दिन ही गुजरे थे कि मुहाफिज मदीना वापस आ गए और उन्हें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे, लेकिन वो उन्हें ना मिले। मैं भी उनसे पूछने वालों में था। उनमें से एक ने मुझे बताया, हमें लगता है कि वो किसी गैबी क़ुव्वत के ताबे हैं। वो हमारे दरमियान ही उतरते हैं और हम उनके इर्द गिर्द जागते रहते हैं, निगरानी करते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो हम उनके पालकी में सिर्फ जंजीरें ही पाते हैं। ज़ोहरी कहते हैं, मैं इसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास गया। उसने मुझसे अली बिन हुसैन के बारे में पूछा तो मैंने उसे खबर दी। उसने कहा, वो मेरे पास उसी दिन आए जिस दिन उनके निगहबानों ने उन्हें खो दिया था। वो मेरे पास दाखिल हुए और कहा कि मेरा और तुम्हारा क्या ताल्लुक़? मैंने कहा, मेरे पास क़याम करें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे पसंद नहीं। फिर वो चले गए। खुदा की कसम, मेरे कपड़े और जिस्म उनकी हैबत से लरज़ उठे। ज़ोहरी कहते हैं, मैंने कहा, ए अमीर, अली बिन हुसैन वो नहीं जिन्हें आप समझते हैं, वो अपने नफ्स में मशगूल हैं। अब्दुल मलिक ने कहा, काश सबका मशगला ऐसा हो, बहुत खूब है जो वो कर रहे हैं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक दिन अब्दुल मलिक बिन मरवान अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहा था और मेरे वालिद भी उसकी तरफ तवज्जो दिए बग़ैर अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे थे। अब्दुल मलिक भी आपको नहीं पहचानता था। अब्दुल मलिक ने पूछा, ये कौन है जो कि हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है और हमसे आगे तवाफ़ कर रहा है? लोगों ने कहा, ये अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब्दुल मलिक अपनी मखसूस जगह पर जाकर बैठ गया और इमाम को अपने पास बुलाया। अब्दुल मलिक ने इमाम से कहा, ए अली बिन हुसैन, मैं आपके वालिद का कातिल तो नहीं हूँ, क्यों मेरे पास नहीं आते हो? इमाम ने फरमाया, मेरे वालिद के कातिल ने उनसे उनकी दुनिया छीन ली, लेकिन मेरे वालिद ने उसकी आखिरत खराब कर दी। अगर तुम भी ऐसा बनना चाहता है तो बन जाओ। अब्दुल मालिक ने कहा, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, लेकिन हमारे पास आओ ताकि हमारी दुनिया से कुछ ले सको। इमाम बैठ गए और अपनी रदा को फैलाकर दुआ की
کہ اے اللہ، جو احترام آپ کے دوستوں کے لیے آپ کے پاس ہے اس احترام اور عزت کو ظاہر کر دو۔ اس وقت امام کی ردا درشخاں موتیوں سے بھر گئی اور لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ امام نے عبد المالک سے خطاب میں فرمایا، جس کا اللہ کے نزدیک اتنا مقام اور احترام ہو اس کے لیے تمہاری دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرمایا، اے اللہ، ان چیزوں کو مجھ سے لے لو، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ حمران نقل کرتا ہے کہ بعض لوگ امام سجاد علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ہرنی وہاں آئی، دم ہلا کر پیروں کو زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ امام نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے خیال میں قریش کے فلاں فلاں شخص نے اس کے بچے کا شکار کیا ہے، مجھ سے یہ چاہتی ہے کہ میں اس کے بچے کو اس کے پاس لے آؤں تاکہ یہ اسے دودھ پلائے۔ امام نے سب سے کہا، سب اٹھے۔ وہ سب امام کے ساتھ اٹھ کر اس قریش کے شکاری کے پاس گئیں۔ شکاری باہر آیا، امام کو سلام کیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیوں تشریف لائے؟ امام نے فرمایا، میرے حق کے واسطے جو ہرنی کا بچہ آج شکار کر کے لایا ہے اس کو باہر لے آؤ۔ اس نے باہر لایا، بچے نے ماں کا دودھ پیا۔ امام نے اس شخص سے فرمایا، اسے ہمارے لیے بخش دو۔ اس نے ایسا کیا۔ امام نے اس کی ماں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا۔ ہرنی دم ہلا کر چلی گئی۔ امام نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں علم نہیں ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا، یہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہر غائب کو واپس پلٹا دے اور علی بن الحسین علیہ السلام کو بخش دے، جیسے کہ انہوں نے میرے بچے کو مجھے واپس کیا۔